بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت زیادہ قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہوتی ہے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر آتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کسی ایک رات کو ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے 27 رمضان کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، 23، 25 اور کبھی 27 اور 29 میں گھومتی ہے۔ اگر آپ 5 راتیں جاگ لیں تو آپ کو شب قدر مل گئی۔ بنی اسرائیل کے 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ ابھی یہ سوال باقی تھا، مجلس باقی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ سورہ قدر: بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، کہ ہم آپ کو رات دیتے ہیں کہ آپ کی امت جاگ لے تو 80 سال سے زیادہ اجر لکھ لیا جائے گا ان کے لیے۔ پھر جب صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر، کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں تو معافی نہیں، جب چھوڑ دیں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ شراب پینے والے، ماں باپ کے نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والے اور کینہ رکھنے والے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، اور جو خیر اور برکت اور بلائی کی دعا کرتا ہے اس کو خیر اور بلائی عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچہ میں پھیل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ اس عظیم رات میں ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یوں دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے والے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے۔ دعا عاجزی و بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی قدر و طاقت کے سامنے اپنے کم مائگی کا اظہار ہی عبادت کی اصل روح ہے۔ اس لیے دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ آخر میں آپ کو دعا کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا۔ میں نے کوشش کی کہ دل بہل جائے، پریشانی کم ہو جائے، بے چینی کم ہو جائے، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ بلاآخر تنگ آ کر میں باہر نکل گیا، بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا دروازہ کھلا ہے۔ فرض نمازوں میں سے کسی کا وقت نہیں تھا۔ میں بے ساختہ مسجد میں داخل ہوا کہ وضو کر کے 2-4 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، ممکن ہے کہ دل کو راحت ملے۔ وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا، وہ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور کافی بے قرار تھے۔ غور سے ان کی دعا سنی تو قرضہ اتارنے کی فریاد میں تھے۔ ان کو سلام کیا، مصافحہ کیا، قرضہ کا پوچھا۔ بتانے لگے آج ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ ان کا قرضہ چند ہزار روپے ہی تھا، وہ میں نے جیب سے نکال کر دے دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا کہ آئندہ جب ضرورت ہو تو مجھے فون کر لیں، یہ میرا پتہ ہے اور یہ میرا فون نمبر۔ انہوں نے بغیر دیکھے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا، نہ جناب یہ نہیں، میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے، میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہتا ہے اور وہ دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ مصلحت ہی ہے، جس کا جاننے والا صرف اللہ ہے، جس کا بندے کو علم نہیں۔ اس لیے دعا قبول ہو نہ ہو دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس میں انسان کا ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ اللہ سے مانگتے وقت کسی قسم کا حجاب نہ رکھیں، اس سے خوب مانگیں اور بار بار مانگیں، کیونکہ اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ رحمان الرحیم بے شمار نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔